ناظرین کرام، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمان خلیفہ حضرت علی جو کی روٹی پانی میں کھاتے اور انتہائی سادہ زندگی گزارتے، اپنی زندگی میں دنیاوی آسائشوں کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں کے خلیفہ اتنے سادہ کہ پانی سے جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور روٹی بھی باسی ہوتی تھی جو ہاتھوں سے ٹوٹتی بھی نہ تھی۔ جب کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی امام علی انتہائی سادگی اختیار کرتے تھے، وہ کبھی فالتو یا غیر ضروری لباس استعمال نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر میں نبی کے طریقے زندگی کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں گا۔ حقیقت تو یہ کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ جو کہ سوکھی روٹی اور جوتے کو بار بار سل کر استعمال کرنے والا، اپنے رعایا میں مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں کی حاجت پوری کرتے تھے۔ ان کا عدل اور حکمت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ریاست اور عوام کے لیے تھی۔ ان کا دستور یہی تھا کہ مستحق اور مسکین لوگوں کی مدد کرنے، غریبوں محتاجوں کی حاجت پوری کرتے، اور جب رات گہری ہو جاتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی فقراء اور مساکین یاد کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جن کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتی، مستحقین اور محتاجوں کو بوریوں میں اناج بانٹ کر پہنچانے والی، اور کبھی حکومت کی مجبوریاں یا سیاسی مصلحتوں کی آڑ لے کر بیت المال سے غیر مستحق افراد نے وظائف بانٹنے یا اپنے لیے تحائف نہیں سمیٹے، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ کسی بھی سائل کو سوال کرنے والے پر سخت مشورہ یا برتاؤ نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر تم حق کا یہ راستہ برداشت نہیں کر سکتے تو میں تمہیں نوازنے کے لیے خود کو مشکل میں کیوں ڈالوں۔ فتنوں اور نہایت پرآشوب حالات کے باوجود آپ نے کبھی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے جھوٹ، فریب یا دھوکے کا سہارا نہیں لیا، حکومت کو ذاتی مفادات یا انتقام کے لیے استعمال بھی نہیں کیا، کسی پر الزام ثابت ہونے سے پہلے سزا بھی نہیں دی، اور نہ ہی کسی پر ایسا جرم تھوپا جو اس نے نہ کیا ہو۔ آپ نے سیاست کو ذاتی فائدے کا ہتھیار نہیں بنایا۔ جرم اگر ثابت ہو جاتا تو صرف رشتہ داری یا تعلق کی بنیاد پر معاف بھی نہیں کرتے تھے۔ گورنری اور عہدوں کے معاملے میں اپنے خاندانوں یا قبیلوں کو ترجیح دینے کے بجائے اہلیت، دیانت اور حق کو معیار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی حکومت عدل، انصاف اور خوف خدا کی بے مثال مثل بن گئی، جو قیامت تک حق کے متلاشی انسانیوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ نے اقربا پروری کو خود سے کوسوں دور رکھا، اور جن لوگوں کو مناصب اور ذمہ داریاں سونپی گئیں ان کی کڑی نگرانی بھی خود فرماتے رہے۔ اس طرح آپ عام لوگوں کے ساتھ عدل و سختی میں برابری رکھتے، اسی طرح اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی قانونی اور عدالتی معاملات میں کوئی رعایت نہیں برتے تھے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس کے سامنے ایک عام فرد کی حیثیت سے پیش ہوتے تھے، بار بار طلبی پر حاضری ہوتے، نہ قاضی آپ کے منصب سے مرعوب ہوتا اور نہ ہی امیر المؤمنین اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے۔ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا تو آپ اسے خوش دلی سے قبول فرماتے، کیونکہ آپ کے نزدیک عدل ہر منصب اور ہر طاقت سے بالا تر تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے نظام حضرت علی کے عدل کو اپنا لے تو ظلم، ناانصافی اور استحصال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر حضرت علی کے طرز حکمرانی کو اپنا لیا جائے تو جو مسائل ہم آج کل دیکھتے آ رہے ہیں، شاید ایسے مسائل دوبارہ پیدا نہ ہوں۔